نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دو، اور اتنی مزدوری دو کہ جتنی مزدوری سے اس کے تمام گھر کی کفالت ہو جائے، جی پورا خاندان عزت کے ساتھ، اس کی بیوی بچے رشتہ داروں کے حقوق وہ عزت سے ادا کرے۔ کبھی یہاں کے لوگوں نے اس بات پر کوئی سوال اٹھایا ہے کہ ایک سرکاری کمپنی کا سی او صاحب لگے ہیں 68 لاکھ روپے ایک مہینے کی تنخواہ ہے، کس قانون اور ضابطے کے تحت؟ اور 68 لاکھ روپے ہی اس کی بونس ہے، 1 کروڑ سے اوپر اس کی تنخواہ ہے، اور ایک مزدور کی تنخواہ کیا ہے؟ 500 روپے۔ جی ایک جج کی تنخواہ 12-15 لاکھ ہے، اور ایک مزدور کی تنخواہ، جی ایک دوسرا کمپنی کا بلکہ ایک بینک کے سی او کی تنخواہ پتہ چلی 4.5 کروڑ روپے ماہانہ، جی اور اس کے اوپر جو اس کو بینیفٹ یا بونس ہے وہ الگ سے، کس قانون کے تحت؟ کبھی اس کے خلاف بات کی ہے کسی نے کہ جج نے ایسا کون سا سرخاب کا پر لگایا تھا، اس کسی سیاستدان نے، اس بڑے سرمایہ دار نے، اس لیڈر نے کیا ایسا کام کیا تھا، اس ایم ڈی نے، اس سی او کے پاس کیا ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ 4.5 کروڑ روپے اور 68 لاکھ روپے ماہانہ اس کی تنخواہ ہو؟ اور اس مزدور نے کیا قصور کیا ہے جس کو 200 روپے مزدوری بھی نہیں ملتی؟ ذرا جا کر دیکھو جنوبی پنجاب میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں لوگوں کو جو غربت کی حالت ہے، پستی کی حالت ہے، ایک وقت کی روٹی اس مزدور کے پاس اپنی نہیں، بیوی کی کہاں سے پوری کرے گا؟ یہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ سرمایہ داری کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے مفادات کی بنیاد پر جلوس نکالتے ہیں، اس کی بنیاد پر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر کیا ہے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اسلام فروش ہے، دین فروش ہے، جمہوریت کے نام پر، لبرلزم کے نام پر انسانی حقوق کے سوداگر۔ یہ کون سی لبرٹی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ کہ آزادی چاہیے ہمیں، فلاں سے بھی آزادی، فلاں سے بھی آزادی۔ سرمایہ دار سے آزادی کی بات کی ہے کبھی؟ جی نہیں، یہ وہ مرض ہے جس سے تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر اللہ عذاب بھیجتا ہے تو اس کی مت مار دیتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، آپس میں ہی نان ایشوز میں الجھے رہتے ہیں، جو اصل بات ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ یہ وہ عقل و شعور ہے جو مار دی گئی۔ 250 سال سے یہ بدبخت سرمایہ داری نظام انسانیت پر مسلط ہے، اور انسانیت کی تباہی اور بربادی میں پہلے مردوں کو تباہ و برباد کر کے کم سے کم مزدوری پر راضی کیا، اور پھر اب عورتوں کو جسم بیچنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ انسانیت کے لیے عذاب ہے، اور جو دین کے نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق انسانیت اور اللہ کے فریضے کو سمجھ کر اس مزدور، اس کسان، اس محتاج، اس یہاں کی دنیا کی 7 ارب انسانی آبادی کے حقوق کے لیے وہ اٹھے۔ کیوں ممبر گونگے ہیں؟ کیوں سیاست گونگی ہے؟ کیوں حکومت گونگی ہے؟ کیوں عورتیں اور مرد گونگے ہیں اس سرمایہ داری کے خلاف بولنے کے لیے؟ سب کچھ معلوم ہے کہ اس سرمایہ داری کا عذاب ہے جو قوموں اور ملکوں پر مسلط ہے، جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے، اور اس کے اندر رہ کر ایک دوسرے سے دست بگریبان ہے۔ اس سے بڑا کوئی عذاب ہوگا؟